یہ شیطان کا قہقہا ہے. جماعی میں قہقہ کی آواز نہ نکالے, آواز کو روکے, ٹھیک ہے نا, کہ یہ شیطان کا قہقہا ہے. شیطان دیکھ کر ٹھٹھا مار کے چلکلا کر ہنس پڑتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جماعی میں منہ نہ کھولے جتنا ہو سکے, یا تو اوپر کے دانتوں سے نچلا ہونٹ دبا دیں اس طرح, اور اگر نماز کے علاوہ بھی اس کو روکنا اچھا ہے. کاکا نماز میں اپنے کاکا کی آوازیں نکالتے رہے, نماز کے علاوہ بھی آواز نہ نکلے اس کا خیال رکھیں. اسی طرح اگر آپ جیسے کہ نماز میں ہیں تو یا تو اوپر کے دانتوں سے نچلا ہونٹ اس طرح کر لیں کہ رک جائے, روکنے کی کوشش کریں, یا الٹے ہاتھ سے اس طرح روک لیں, الٹے ہاتھ کی پشت سے, پیٹھ سے. اور اگر قیام میں تو سیدھا ہاتھ اوپر ہوتا ہے نا, تو سیدھے ہاتھ کی پشت سے روکنا ہے. اور اگر چونکہ یہ شیطانی دخل سے ہے جماعی, تو یہ انبیاء علیہ السلام کو نہیں آتی, جماعی نہیں آتی. تو یہ تصور باندھے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور انبیاء علیہ السلام کو جماعی نہیں آتی تھی, تو انشاءاللہ اس تصور سے بھی رک جائے گی. یاد مصطفیٰ اور یاد انبیاء کی ترغیب ہے اس میں. اور یہ در مختار اور رد المحتار کے حوالے سے بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں نام مبارک نہیں لکھا, انبیاء علیہ السلام کا لکھا ہے. تو انبیاء علیہ السلام میں سرکار بھی تو آ گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یاد انبیاء کی ترغیب ہم کو ملی کہ نماز میں بھی ہم نبیوں کو یاد کر سکتے ہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں, تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں, یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے, یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. نمبر 13, جب مکبر حی علی الفلاح کہے تو امام و مقتدی سب کا کھڑا ہو جانا. نمبر 14, سجدہ زمین پر بلا حائل ہونا. یا سیدی, یہ ارشاد فرمائیے کہ سجدہ زمین پر بلا حائل ہو, اس سے کیا مراد ہے؟ مصلی وغیرہ کوئی چیز بچھی بھی نہ ہو, بالکل یعنی کہ فرش خالی ہو, یہ افضل ہے, مستحب ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ زمین ہی پر سجدہ کرتے تھے, یعنی سجدے کی جگہ مصلی وغیرہ نہ بچھاتے تھے. احیاء العلوم جلد اول صفحہ 204 پر امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل لکھا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ زمین ہی پر سجدہ کرتے, یعنی سجدے کی جگہ مصلی وغیرہ نہ بچھاتے.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز میں سلام یا بات چیت کرنے کا حکم شرعی کیا ہے؟ ایسا کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے. چنانچہ اس ضمن میں آپ کو میں 9 مدنی پھول پیش کرتا ہوں. نمبر 1 بات کرنا، نمبر 2 کسی کو سلام کرنا، نمبر 3 سلام کا جواب دینا، 4 چھینک کا جواب دینا. نماز میں خود کو چھینکا ہے تو خاموش رہے، اگر الحمدللہ کہہ لیا تب بھی حرج نہیں، اور اگر اس وقت حمد نہ کی تو فارغ ہو کر کہے. نمبر 5 خوشخبری سن کر جواباً الحمدللہ کہنا. نمبر 6 بری خبر یا کسی کی موت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا. نمبر 7 اذان کا جواب دینا. نمبر 8 اللہ عز و جل کا نام سن کر جواباً جل جلالہ کہنا. نمبر 9 سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سن کر جواباً درود شریف پڑھنا، مثلا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہنا. اگر جل جلالہ یا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جواب کی نیت سے نہ کہا تو نماز نہ ٹوٹی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے دوران کسی کو سلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ قعدہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی تو سلام پیش کیا جاتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ دوسرا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر سرکار کو سلام عرض کرنا وہ تو اپنی جگہ پر تو نماز میں وہ تو واجب ہے. اور احیاء العلوم میں حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نقل کرتے ہیں کہ اس سے حکایت مراد نہیں، حکایت کو پیش نظر کر سلام عرض کرے کہ ایسا ہوا تھا تو اس کو دہرا رہا، یہ نہیں، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں حاضر تصور کر کے سلام عرض کریں. تو یہاں تو سرکار کو سلام عرض کرنا واجب ہے. اچھا، یہ سرکار کا معاملہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ ہماری مثل نہیں ہے، ہم جیسے نہیں ہیں. وہ خیر البشر ہے، وہ سید البشر ہے، امام البشر ہے. ہم پر ایمان کوئی نہیں لائے گا، انڈرسٹوڈ ہے، اور جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. ہمارا کلمہ کس نے پڑھنا؟ یقیناً کسی نے نہیں پڑھنا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھے گا تو مسلمان ہی نہیں ہوگا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو معاملہ دوسرا ہے. اب مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کے والد صاحب آپ کو بلائیں، بے شک آپ کے پیر صاحب آپ کو بلائیں، اور اگر آپ پیر صاحب کے بلانے پر ان کے پاس پہنچ گئے تو نماز تو ٹوٹ جائے گی. لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کو بلائیں تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، بلکہ اس کے لیے نماز کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے. کیا واقعی نماز نہیں ٹوٹے گی؟ جی ہاں، الحمدللہ قرآن سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے. تو لیجئے سنیے، پارہ 9 سورۃ الانفال آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت
मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शोहरा आफाक तर्जमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जमा को यूं करते हैं, ऐ ईमान वालो